اور جس سے اس کی تحقیر ہو. مثلا کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کافر کہنا تو بہت ہی بڑی بات ہے. کسی کو لنگڑا کہہ کے پکا، او لنگڑے، او اندھے، یا کوئی اور اس کا جسمانی نقص ہے، او موٹے. یہ کہنا جو ہے اس طرح کر کے پکارنا، یہ بھی تنابز میں آتا ہے کہ کوئی ایسا نام رکھنا کسی کا جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو. یعنی کوئی اس کا عمل نہیں، بس ویسے ہی اس کی کسی چیز پر اس کا نام رکھ دینا، یا ویسے ہی کوئی اس پہ فٹ نام بھی آئے تو نام رکھتے چلے جانا. جیسے بچوں کی عموماً عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے، یا کسی کو اس کے والدین یا خاندان یا کسی اور کے عیب سے پکارنا. مثلا ایک دفعہ کلاس ہی میں کسی نے بتایا کہ ایک شخص نے چوری کی، پھر اس کے پورے خاندان کا نام چور والے پڑ گیا. اصل ذات اور نسب بھول گئے اور چور والے. کوئی بھی بات ان کے گاؤں میں ہوتی تو کہتے فلاں جو چور والے ہیں، یعنی جس کے گھر میں ایک چور تھا. یعنی پوری نسل کی بدنامی ہو گئی. تو ایسا نام جو ہے وہ کسی کا نہیں رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ راستے میں گزر رہے ہوں تو کس قدر آوازیں کستے ہیں لوگ آپ پہ، اور جب تک وہ کچھ کہیں نا آپ کو مذاق نہ. ایسے کالج میں بھی آپ دیکھیں لڑکیاں، کوئی آگے آپ کے جا رہا ہے، پیچھے ہاں دیکھا ہے فلاں ایسا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ سنائے چلے جائیں گے، بلا وجہ بولے چلے جائیں گے کہ ہم بہت ہوشیار چلاک ہیں جو ہر ایک پہ بات کر سکتے ہیں، ہر ایک کا نام رکھ سکتے ہیں. شادیوں کے موقع پر گانوں کی شکل میں شعروں کے ساتھ لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر کسی نے نقاب لے رکھا ہے تو اس کو ڈاکو کے نام سے پکارنا. جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ ایک دکان میں ہم گئے تو انہوں نے کہا گن بھی ساتھ لائی ہیں. بعض القاب جو پہلے سے مشہور ہوتے ہیں اور آپ ابتدا نہیں کر رہے اور نہ آپ کسی کو شے دے رہے ہیں، لیکن اب یہ کہ ان کی پہچان ہی یہ ہو چکی ہے چور والے، تو اب آپ جب تک یہ کہیں گے نہیں تو وہ شخص پہچانا نہیں جائے گا. تو آپ پھر ایک روٹین میں اگر ایک نام دیتے ہیں تو اس میں آپ کی پکڑ نہیں، لیکن اگر آپ ابتدا کر رہے ہیں، موجد ہیں، تو آپ کے بعد جتنے لوگ اس لفظ کو دہرائیں گے سب آپ کے اعمال نامے میں خود بخود کاپی پہنچتی رہے گی آپ کو. پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات محبت کی وجہ سے آپ کسی کا نام تھوڑا سا بگاڑ لیتے ہیں. جیسے ماں باپ عموماً کیا کرتے ہیں، شاہین نام ہے تو شنو کہہ رہے ہیں. اور عموماً یہاں تو ہر شخص کا جب تک نام نہ بگڑے اس وقت تک محبت کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا. ایک بہت ہی کامن چیز ہے کہ بچوں کے نام بگاڑ دیے جائیں، اور پھر اصلی نام ہی بھول جاتا ہے لوگوں کو کہ اصل نام کیا تھا، اور وہ عرف کے طور پر رکھ لیتے ہیں. مثلا غلام محمد عرف گاما، کیونکہ غلام محمد کو گاما کہا گیا. اور اسی طرح اور بھی عادات ہمارے معاشرے میں بہت پختہ ہیں. اب یہ ہے کہ ابتدا کرنا ایسی چیزوں کی ایک بد اخلاقی کو رواج دینا ہے، ایک بگاڑ کو رواج دینا ہے. اور بعض اوقات پھر انسان، آپ دیکھیں کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ انسان کے نام کا اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اور قیامت کے دن انسان اپنے نام سے پکارا جائے گا. تو اگر نام ہی خراب ہے اور ایسے نام سے انسان مشہور ہو چکا ہے تو سن سن کے اس کے اندر ایک عملی طور پر بھی وہ کیفیت آ جائے گی اگر کوئی غلط نام ہے یا بگڑا ہوا نام ہے. لیکن یہ ہے کہ محبت میں بھی جیسے نام بگاڑتے ہیں تو بس اسی حد تک ہی ہونا چاہیے، اس کو ایک روٹین نہیں بن جانا چاہیے یا اصل نام کی جگہ نہیں لے لینی چاہیے. اور بس جب تک بچہ چھوٹا ہو تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ باپ بن گیا ہے، دادا بن گیا ہے اور پھر ابھی تک اس کا وہی نام چل رہا ہے. منا یا کاکا، کسی کی ذات کا مذاق کرنا بھی نہیں چاہیے، اڑانا تو دور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بغض جنم لیتا ہے. بعض اوقات دوسرا شخص بظاہر کچھ نہیں کہتا لیکن دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، پھر جب دوسرا مائنڈ کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے سمجھ رکھا کہ مذاق میں جائز ہے. بعض لوگ ڈبل پرسنالٹی ہوتے ہیں کہ منہ پہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن پیچھے سارا غصہ نکالیں گے آپ پر. اور پھر خاص طور پر اس میں یہ ہے کہ احساس کمتری کا اگر شکار ہو کوئی شخص تو اس کی عادت میں بھی عموماً یہ شامل ہو جاتا ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑا کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے. اب مثلاً حجاب کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟
ان کا گلٹ، پتا ان کو بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس لیے مذاق اڑانے تو خود نہیں کر رہے، تاکہ مذاق اڑا کے کسی چیز کو حقیر ثابت کیا جائے اور دوسروں کی نظر میں گرایا جائے تاکہ دوسرے بھی نہ کر سکیں. اور اگر ہم نہیں کریں تو ہمیں کوئی کم از کم برا نہ کہے، کرنے والے کو ہی الٹا برا کہا جائے. سوچیں کہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری، ایک خود غلط کام کیا اور دوسرا پھر اچھا کرنے والے کا مذاق اڑایا تاکہ اپنی برائی کسی کو نظر نہ آئے. اور یہاں خاص طور پر جب برے نام رکھنا ہے، فاسقانہ نام، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی ایمان کے ساتھ تو یہ حرکتیں زیب ہی نہیں دیتی. اور خصوصاً کسی کا ایسا برا نام رکھنا، کسی کو کافر منافق کہہ کے پکارنا، تو ایمان کے ساتھ یہ نام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر اس کا نام فاسقانہ ہو اور اسے ایک برے نام سے پکارا جائے. مومن کے لیے سخت شرمندگی کی بات ہے، شرمناک حرکت ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبانی میں نام پیدا کرے. اگر کافر اس لحاظ سے مشہور ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، برے نام رکھتا ہے، تو اس میں ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. اور پھر اسی طرح ایمان لانے کے بعد کسی شخص کو اس کے پچھلے نام سے پکارنا، ہاں ہاں ہمیں پتا ہے تم کون ہو، 900 چوہے کھا کر بلی حج ہو چلی. مثلا ایک شخص نے کوئی غلطی کی، ہو گئی اس سے، اسلام کا کیا حکم ہے؟ غلطی ہو جائے حد جاری کرو، سزا دو، اس کے بعد منہ نہ کھولو، زبان سے کچھ نہ کہو، بس ختم، دس از دی اینڈ. آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کے ایک شخص کے اوپر حد جاری ہوئی اور بعد میں جب کوئی غیبت کر رہے تھے، وہ لوگ سوار تھے، راستے میں گدھے کی لاش نظر آئی تو آپ نے فرمایا اترو اور اس کو کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں کھا سکتے. آپ نے فرمایا ابھی ابھی جو اپنے بھائی کے بارے میں تم بات کر رہے تھے وہ کہیں زیادہ اس سے بری تھی، اس گدھے کی لاش کھانے سے. تو ایک شخص جو گناہگار تھا، مثلا چور تھا، ڈاکو تھا، فاسق تھا، کچھ تھا، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، چوری چھوڑ دی، غلط کام چھوڑ دیے. اب کسی کو حق نہیں کہ اس کو چور کہہ کے پکارے یا فاسق کہہ کے پکارے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان میں داخل ہونے کے بعد سابقہ برائی سے منسوب کرنا جو ہے بہت ہی برا ہے. ایک اس کا معنی یوں بنتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بد سے بدنام برا، بدی تو ایک دفعہ ہوتی ہے لیکن بدنامی چلتی چلی جاتی ہے. یہ اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک کوڑا ہے، گندگی ہے، جتنی اس کو اڑائیں گے اتنے ہی لوگ اس سے متاثر ہوں گے. اگر وہ کہیں دفنا دیا ہے، بند کر دیا تو ختم. ایک بری بات کو جتنی دفعہ ذکر کریں گے اتنی ہی دفعہ اس کا زخم تازہ ہوگا اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اصلاح کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا شخص اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو پرواہ بھی نہیں رہتی ایک دن کہ وہ کچھ برا کر رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کریں گے وہی ظالم قرار پائیں گے. یعنی جس نے برا کیا ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اور تم نے اگر اس کا نام برا رکھا اور اس کو تانا دیا، اس کی تو معافی ہو جائے گی، تم ظالم شمار ہوگے.